مرنا نہیں چاہتے بھتہ خوری بند کروائیں، کراچی کے بلڈرز اور تاجر پھٹ پڑے، 15 جنوری تک شکایات دور نہ ہوئی تو کاروبار بند کر دیں گے۔ ایسوسی ایشن آف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کا حکومت کو الٹیمیٹم، چیئرمین حسن بخشی بولے احمد علی مکسی، جمیل چھانگا، سمت کاٹھیاواڑی، وسیع اللہ لاکھو اور عزیز مسلسل بھتے کی پرچیاں بھیج رہے ہیں، گرفتاری نہ ہونا سوالیہ نشان ہے، بھتہ خور بٹ کوائن کے ذریعے پیسہ مانگ رہے ہیں، نوبت بڑے تعمیراتی پروجیکٹس میں حصہ دار بنانے کے مطالبے تک آ چکی۔ محسن شیخانی نے انکشاف کیا کہ بھتہ خوروں کو بھارت فنڈنگ کر رہا ہے۔ کراچی پولیس کے مطابق رواں سال بھتہ خوری کے 64 مقدمات درج ہوئے، 59 کیسز حل کر لیے گئے۔ ابراہیم کی قبر کی مٹی سوکھی بھی نہ تھی، انتظامیہ کی نااہلی سے ایک اور سانحہ ہو گیا۔ کراچی کے علاقے کورنگی زمان ٹاؤن میں بزرگ نالے میں گر کر جاں بحق، سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آ گئی۔ میئر صاحب کیوں ایکشن نہیں لے رہے؟ اہل خانہ کا انصاف کا مطالبہ، شہریوں نے شکایات کے انبار لگا دیے۔ رواں سال مین ہولز اور نالوں میں گر کر جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 24 ہو گئی۔ 6.5 گھنٹے جو ہے نا وہ ٹرین لیٹ ہے، 4.5 گھنٹے یہاں بیٹھے ہوئے ہو گئے، ابھی بھی ہماری ٹرین کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ لوگ رول رہے ہیں بچوں کے ساتھ، ٹھنڈ کا موسم ہے، ان کو کوئی نہ کوئی اپڈیٹ تو دینی چاہیے۔ 3 بجے کی ٹکٹ ہوئی ہوئی ہے، میں نے ایئرپورٹ پہ پہنچنا ہے، لیکن وہ ٹرین نے مجھے اتنا لیٹ کر دیا کہ اس وجہ سے میرا ٹکٹ بھی آگے کا ضائع ہو گیا۔ دھند اور موسم کی خرابی، کراچی اور لاہور سے ٹرینوں کی روانگی میں گھنٹوں کی تاخیر، اسٹیشنز پر شہریوں کا رش، بچے اور بڑے اذیت میں مبتلا، انتظامیہ غائب ہے، کوئی تاخیر کی وجہ بتانے والا نہیں، مسافروں کی دہائیاں۔ گوڈز ٹرانسپورٹ الائنس کا ہڑتال ختم کرنے کا اعلان، تحریری معاہدوں پر دستخط کیے۔ صدر گوڈز ٹرانسپورٹ کے مطابق حکومت کے مسائل حل کرنے کے وعدے پر ہڑتال ختم کر رہے ہیں۔ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کا خیر مقدم، کہا اتفاقی رائے قومی معیشت کے لیے خوش آئند ہے، ہڑتال کے بجائے بات چیت ہی ترقی اور استحکام کی ضمانت قرار۔ جو مودی سرکار ہے اس کو وہ سبق سکھایا گیا کہ وہ زندگی بھر وہ سبق کبھی بھولے گا نہیں۔ 10 مئی کی صبح اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو فتح عظیم عطا فرمائی۔ دلی سے ممبئی اور بنگال سے گجرات تک بھارت شکست نہیں بھولے گا، پاکستان کا سکھایا سبق مودی سرکار یاد رکھے گی۔ اللہ تعالیٰ نے 10 مئی کو پاکستانی قوم کو فتح اور عزت سے نوازا۔ وزیر اعظم کا یونیورسٹی آف ہری پور میں خطاب، بولے پاکستان جادو ٹونے سے ترقی نہیں کرے گا، چاروں صوبے مل کر ترقی کریں گے تو پاکستان آگے بڑھے گا۔ نوجوان نسل ملک کی ترقی کی ضامن ہے، لیپ ٹاپ حاصل کرنے والے طلباء و طالبات کا شہباز شریف سے اظہار تشکر۔ بھارت دہشت گردی کا گڑھ، شدت پسندی کا مرکز، سڈنی میں قتل عام کرنے والے دہشت گرد انڈین نکلے، ساجد اکرم اور نوید اکرم کے بھارتی پاسپورٹ سامنے آ گئے۔ ساجد کا پاسپورٹ بھارتی ایمبیسی نے 24 فروری 2022 کو 10 سال کے لیے جاری کیا۔ بھارتی شہری نوید اکرم پر دہشت گردی سمیت 59 الزامات کے تحت فرد جرم عائد۔ آسٹریلوی حکام نے بھارت سے تحقیقات میں تعاون طلب کر لیا۔ ماہرین کے مطابق سڈنی حملے میں ملوث دونوں دہشت گرد را سے منسلک ہو سکتے ہیں۔ چند روز قبل ساجد اکرم نے بھارتی پاسپورٹ پر فلپائن کا سفر بھی کیا تھا۔ واقعہ آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے، دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے نئی قانون سازی کرنا ہوگی۔ وزیر اعظم اینتھونی البانیز کا سخت پیغام، گنز ریگولیشن کے لیے پارلیمنٹ کا اجلاس 22 دسمبر کو طلب۔ بھارت پہلے دن سے ہی حملہ آور کی اصلیت جانتا تھا، جان بوجھ کر حقیقت چھپائی، گودی میڈیا کو پاکستان پر الزام تراشی کے لیے وقت دیا، سازش پاکستان کو عالمی سطح پر بدنام کرنے کی گھناؤنی اور مکروہ کوشش تھی۔ دی گارڈین کے مطابق آسٹریلیا نے 2020 میں بھارتی خفیہ ایجنسی را کے 2 اہلکاروں کو ملک بدر کیا۔ آسٹریلوی خفیہ ادارے نے اقدام جاسوسوں کے گٹھ جوڑ ان کے خلاف قرار دیا۔ 2020 میں نکالے جانے والے بھارتی ایجنٹس بھی آسٹریلیا میں مقیم بھارتی افراد کی پروفائلنگ میں ملوث تھے۔ It is clear that the attacker was from India without any verification. This campaign was launched from hostile countries trying to malign Pakistan. In Israel, in India, this campaign was proliferated and posted on social media platforms as well as electronic media platforms. حملہ آوروں کا تعلق بھارتی ریاست تلنگانہ سے نکلا، بھارتی میڈیا جھوٹا ثابت ہوا، سڈنی حملے کے بعد پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا اپنی معتاب مر گیا۔
ہم دہشت گردی کے خلاف لڑ رہے ہیں، بھارت دہشت گردی پھیلا رہا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات نے عالمی میڈیا کو پاکستان کے خلاف منفی مہم کی ویڈیوز دکھا دی۔ بولے، حملہ آوروں نے بھارتی پاسپورٹ پر فلپائن کا سفر کیا، صرف نام کی بنیاد پر پاکستان پر الزام تراشی کی کوئی منطق نہیں۔ کیا ہم جھوٹے الزامات پر قانونی کارروائی کا آغاز کریں؟ پاکستان کو غلط معاملات سے نقصان پہنچانے کی تلافی کون کرے گا؟ فضا سوگوار، آنکھیں اشکبار، بونڈائی بیچ پر شہریوں کا ہجوم، لواحقین پیاروں کی یاد میں گلدستے لے کر پہنچنے لگے، ایک دوسرے کے گلے لگ کر دل کا بوجھ ہلکا کرنے لگے۔ مارے گئے کئی لوگوں کی آخری رسومات ادا، حملے میں 10 سال کی معصوم بچی بھی جان سے گئی، والدہ تفصیل بتاتے ہوئے رو پڑیں۔ ایڈیلیڈ میں میچ سے پہلے بونڈائی بیچ حملے کی یاد میں تقریب، متاثرین کو خراج عقیدت، 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ تیسرے ایشیز ٹیسٹ میں کھلاڑیوں کی بلیک بینڈ پہن کر شرکت، اسٹیڈیم میں پرچم سرنگوں، گلوکار جان ولیمسن نے شرکاء کا حوصلہ بڑھایا۔ انتہا پسند وزیر اعظم کا انتہا پسند وزیر اعلیٰ، مسلم خاتون کا نقاب زبردستی اتارا، بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار کے خلاف مقدمہ درج، واقعے سے متعلق سوال پر خاتون کا مذاق اڑانے والے وزیر سنجے نشاد بھی نامزد، انصاف پسندوں کا عدالت سے نوٹس لینے کا مطالبہ، حکمران ہی عزتوں کے دشمن بن جائیں تو انصاف کس سے مانگے، بھارتی خواتین پھٹ پڑیں، اداکارہ زائرہ وسیم نے کہا شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ نقاب نوچنا گھٹیا حرکت ہے، راکھی ساونت بھی نتیش کمار پر برس پڑیں، متاثرہ خاتون سے معافی مانگنے کا مطالبہ۔ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کو اشتہاری قرار دینے کا عمل شروع، صوبائی وزراء مینا خان، امجد علی، شفیع اللہ جان اور اقبال آفریدی کے اشتہار بھی شائع کر دیے گئے۔ 30 روز کے اندر عدالت میں پیش ہونے کا حکم عدولی پر قانونی کارروائی کا انتباہ۔ بیرسٹر گوہر صاحب نے ایک کمیٹی تشکیل دینے کا سوچ رہے ہیں کہ جو بھی ٹویٹس ہوئیں گے جو پی ٹی آئی کے، وہ اس کمیٹی کے تھرو جائیں گے، مطلب ڈائریکٹ ٹویٹس نہیں ہوئیں گے۔ پی ٹی آئی اب تصادم چھوڑ کر مفاہمت کی طرف جائے گی، سینئر سیاستدان محمود مولوی کی پروگرام ندیم ملک لائیو میں گفتگو، بولے بانی کو ریلیف اور کوٹ لکھپت جیل میں قید رہنماؤں کی رہائی کے لیے بھی بات کر رہے ہیں، شاہ محمود قریشی مذاکرات کے عمل کی قیادت کر سکتے ہیں۔ پاکستان بحریہ کی ہنگور کلاس آبدوز غازی کی چین میں کامیاب لانچنگ، آئی ایس پی آر کے مطابق پاکستان اور چین کے درمیان 8 ہنگور آبدوزوں کا معاہدہ ہے، 4 چین اور 4 پاکستان میں تیار ہوں گی۔ آبدوزیں جدید ترین ہتھیاروں اور سینسر سے لیس، دور سے اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ گھوٹکی اور رجحان میں پولیس اور رینجرز کا ڈاکوؤں کے خلاف مشترکہ آپریشن، مسافر بس پر حملے کا مرکزی ملزم اور انتہائی مطلوب ڈاکو ہزارہ عرف لالا سکھانی سمیت 3 ملزمان ہلاک، علاقے میں پولیس کا آپریشن جاری۔ سعودی عرب سے 56,000، دبئی سے 6,000 اور آذربائیجان سے 2,500 پاکستانی بھیکاری ڈپورٹ ہوئے۔ ڈی جی ایف آئی کا قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی کو بریفنگ میں انکشاف، بتایا رواں سال 66,000 افراد آف لوڈ ہوئے، عمرہ ویزا رکھنے والے اور جعلی فٹ بال کلب کے کھلاڑی بھی شامل۔ امریکی سینٹ نے ملکی تاریخ کا سب سے بڑا $901 ارب کا دفاعی بل منظور کر لیا، فوج کی تنخواہوں میں اضافہ تجویز، اسرائیل کے دفاعی پروگرامز اور یوکرین کی فوجی امداد کے لیے بھی فنڈز مختص۔ ایران جنگ نہیں چاہتا لیکن ممکنہ صورتحال کے لیے تیار ہے، وزیر خارجہ عباس عراقچی کا پیغام، کہا صہیونی حکومت اور امریکہ کی دھمکیاں نفسیاتی جنگ کا حصہ، ایران کا جوہری پروگرام فوجی حملوں سے ختم نہیں کیا جا سکتا، پرامن اور مذاکراتی حل اب بھی ممکن ہے۔ امریکی ریاست واشنگٹن میں شدید بارشوں کے باعث سیلابی صورتحال، دریا کنارے حفاظتی بند میں شگاف، سیلابی پانی رہائشی علاقوں میں داخل، سڑکیں ندی نالوں کا منظر پیش کر رہی ہیں۔ ایشیز کے تیسرے ٹیسٹ کا پہلا روز ایلیکس کیری کے نام، وکٹ کیپر کی دباؤ میں سنچری، اسمتھ کی جگہ کھیلنے والے عثمان خواجہ نے 82 رنز بنائے۔ کھیل کے اختتام پر آسٹریلیا کے 8 وکٹوں پر 326 رنز، کیری کے آؤٹ پر سنیکو میٹر کا تنازع، آواز اور لہر دونوں آئی لیکن تال میل سوالیہ نشان بن گیا، تھرڈ امپائر نے بھی ناٹ آؤٹ دیا
ऑपरेटर ने गलती से नॉन स्ट्राइकर एंड के स्टंप माइक की ऑडियो मुंतखब की थी। टेक्नोलॉजी कंपनी तकनीकों की वजाहत। फीफा ने वर्ल्ड कप 2026 के लिए खजानों का मुंह खोल दिया। इनामी रकम में 50% इजाफा, मजमूई तौर पर $72 करोड़ से जायद रकम तकसीम होगी। चैंपियन को $5 करोड़ मिलेंगे। रनर्स अप के लिए $3 करोड़ 30 लाख। मेगा इवेंट आइंदा साल अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में होगा। दुनिया भर में क्रिसमस की रंगीनियां। मेक्सिको में तारीखी इमारतें जगमगा उठीं। कोलंबिया में भी रंग छा गए। सेंटा क्लॉज ट्रेन में लोगों में खुशियां बांटने में मसरूफ।